हारून साहब, मुलाकातों की मैं बात करूं कि दोनों तरफ से जो जारी हैं, मगर साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की है। हमेशा कीमतों में इजाफा ओगरा की मर्जी से होता है, मगर वो कहते हैं कि ये इजाफा ओगरा नहीं बल्कि वजारत ख़जाना की तरफ से करवाया गया है। ना ओगरा ना काबीना, वजारत ख़जाना, ये वजारत ख़जाना। कोई बात समझ में आई ही नहीं। ये इट वाज सो सडन, सो अनबिलीवेबल, पता ही नहीं चला ये हुआ क्या है। कोई कुछ लोगों ने क्या हाथ रंगे हैं, ये तो वक्त में तो कोई राज तो नहीं रहता। मैं तो नहीं कहता साहब, मैं तो साजिशी थ्योरियां पेश करने पे यकीन नहीं रखता। किसने इनको कायल किया? वैसे तो इमरान खान साहब को एक आदमी एक बात पे कायल कर ले कि कराची जाना चाहिए शाम को, और दूसरा आदमी ज़्यादा चर्ब जुबान हो तो वो कायल कर ले उनको कि नहीं पेशावर जाना चाहिए, और तीसरा आदमी आए तो उनसे कह के नहीं आज रात को अबू धाबी जाना चाहिए, तो वो तीसरे के साथ चले जाएंगे। वो तो ये तो उनके मिजाज में है, कानों के तो कच्चे हैं, वो ज़्यादा ज़हनी रियाजत तो वो करते नहीं है। लेकिन ये किसने किया है इस तरह, इस अंदाज में? इसमें हो सकता है पैसे खर्च। देखिए वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 70 अरब रुपए जो है माहवार इनकी आमदन होगी। ठीक, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये जो मैं समझता हूँ कि ये एक इदाद शुमार का खेल है, ये ऐसी खामखा जो यूसुफी साहब कहते थे झूठ, सफ़ेद झूठ और इदाद शुमार। इसलिए कि प्राइसेस में तो फ्लक्चुएशन होगी, हु नोज क्या प्राइस कल होगी और क्या सिचुएशन होगी। एक बात अजीब हो गई, एक बात अजीब, आप प्रोग्राम निकालें उसमें देख लें। हम करते नहीं हैं पुराने क्लिप चलाने, इसलिए कि वो लोगों का वक्त ज़ाया होता है। आपको याद है मैं कहता रहा कि भाई दिस इज द टाइम कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किसी से कर लें। अगर $28 में प्राइस आ गई है तो वो लॉन्ग टर्म होता तो $35 पे, $36 पे होता। लेकिन ये तो अंडरस्टूड था, अखराजात जो हैं वो ज्यादा हैं और कीमत कम है। मतलब एक बैरल तेल निकालने पे जो अखराजात आ रहे थे, इवन वो सऊदी अरब में भी ज्यादा थे, अमेरिका में बहुत ज्यादा थे, रूस का तो किसी तरह फिजिबल ही नहीं था। तो जाहिर है कि कीमत बढ़नी थी, ये बिल्कुल वाज़ेह था। ये हमें पता था। हम मामूली लोग, हमारा ना कोई पेट्रोल से ताल्लुक, ना इकोनॉमी से ताल्लुक, लेकिन पढ़ने लिखने समझदार लोगों के पास उठते बैठते तो है ना, माहिरीन से बात तो करते रहते हैं ना, कि भाई ये तो हालात का जो दबाव होता है वो बदतरीन दुश्मनों को इकट्ठा होने पे, भाई रूस का माशी मुस्तकबिल ख़तरे में और चीन का कि मईशत ख़तरे में, अमेरिका की और सऊदी अरब की ख़तरे में, तो ये अफोर्ड कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये बैठेंगे, मशवरा करेंगे, बीच में लोग आए जाएंगे, 2 4 6 दिन में नहीं, हफ्ते 10 दिन में कोई बात तय हो गई। वो तो एक गुस्से में, एक जज्बाती कैफियत में हो गया। इन्होंने बजाय इसके कि कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते तो सोच रहे हैं। भाई सोच आपने नदीम बाबर साहब क्या करनी है? आप तो अपने कारोबार के बारे में सोचते होंगे, आप मुल्क के बारे में, या रज़ाक अपने कारोबार। खान साहब को यही समझ नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, हमेशा बात करते थे, कंटेनर पे खड़े होके इसको दोहराते थे कि बच्चे को याद हो गया कि क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भाई, हम कारोबारी लोग हैं, ये अपना फायदा सोचेंगे। रज़ाक दाऊद ने सीपैक के खिलाफ बात नहीं की थी, और आपको पता है सीपैक इस वक्त कितना स्लो हो चुका है, जिसकी कोई हद नहीं है। और चीनियों का तो तरीका ये है कि वो इजहार करते नहीं है, मगर लेकिन क्या वो इसमें खुश होंगे? नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे वो। अच्छा, अब आप एक तरफ इतनी तवक्कुआत पैदा कर रहे हैं और एक सबक पड़ा हुआ है, घबराना नहीं है। अब तो घबराना नहीं, बिल्कुल। अब तो अगली स्टेज पे चोटें खाते जाओ, मरते जाओ। ओ भाई, कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये नहीं है कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी है, आसमान गिरा नहीं है, जमीन फट नहीं गई है। लेकिन लीडर का काम है कौम को एतमाद में ले। जब उनसे ये कहा गया, पहले कुछ लोगों ने यह मशवरा दिया कि ये 7 रुपये कीमत आप कम न करें, सिचुएशन फ्लूइड है, ये ठीक नहीं है, और जब बढ़ानी पड़ेगी तो लोग नाराज होंगे। उन्होंने कहा मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। ये मुझसे भी कई दफ़ा उन्होंने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता, लोग खुश हो या नाराज हो, मैं सही फैसले करता हूँ। और सही फैसला तो आपका मौक़िफ़ है ना, सही कैसे हो गया? सही तो हुआ जिसको खल्क़ खुदा सही कहेगी। पॉलिटिक्स में परसेप्शन की अहमियत, तासुर की अहमियत हकीकत से भी ज़्यादा होती है। आज तासुर पूरे मुल्क में यह है कि इस आदमी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, एक आम आदमी की ज़िंदगी उजेरन कर दी। वह किराया जो दे रहा था 30 रुपए वैगन का,
اس کا ہو گیا 40 روپے. ہاں بالکل, یہاں تک 40 روپے ہو ڈبل گیا. پہ چلا جائے گا ہارون صاحب, اب تو ڈبل اور پہ جب چلا آپ جائے گا. کم کریں گے کل, اگر فرض کیجئے کم ہو, امکان نظر نہیں آتا, تو وہ کم تو نہیں کرے گا. پھر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. نون لیگ کہتی ہے اب ریزائن کر دیں, عوام کو صدمہ پہنچ گیا, اب ریزگنیشن ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں ان سے. دیکھیں جی, نون لیگ تو اپوزیشن تو کیا ہی کرتی ہے مطالبہ. میں نون آپ لیگ کو کے نہیں لگتا مطالبے ہارون صاحب نہیں, کہ میری بات سنیں, اس کام کے بعد نون لیگ کے استعفیٰ دینا مطالبے کو چاہیے؟ سائیڈ پہ چھوڑ دیں. میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں ریزائن کر دیتا, اس لیے کہ کچھ بھی تو آپ نہیں کر سکے. آپ نے کچھ پٹواریوں کو ہی ٹھیک کر دیا ہوتا, کچھ پولیس کو ہی ٹھیک کر دیا ہوتا, تعلیمی اداروں میں جس میں روپے کی ضرورت نہیں تھی, مانیٹرنگ بہتر کرنی تھی, کوئی رزلٹ بہتر آنے شروع ہو جاتے, کوئی سکولوں میں پڑھائی کا معیار بہتر ہو جاتا, اساتذہ کی حاضری بڑھ گئی ہوتی, کوئی ہسپتالوں میں صورتحال بہتر ہوگی, ہائی مورل کچھ ہی کیا ہوتا, انہوں نے ابھی تک نہیں کچھ ہی کیا ہوتا. چلے کچھ کیا ہوتا, اب ملاقاتیں کرنے لگے ہیں نا, لیکن ہم اپوزیشن آپ سبھی کہہ رہے کیا ہیں ہو سکا محبت میں, تم نے تو خیر بے وفائی کی, حالات تو برے تھے ہی, اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا بالکل صحیح بات ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے, اتنے بڑے بڑے دعوے, اور جب وقت آتا ہے تو کیا فرمایا فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہ وہ ذخیرہ کر لیتے. یعنی ہم خوف زدہ, اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے, ڈراؤ گے ہم ڈر جائیں گے, ہم بزدل خوف زدہ لوگ ہیں. تم ڈراؤ گے ہم ڈر جائیں گے. کاروبار میں تو بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے اچھے آدمی, ان کا تاثر اچھا ہے, لیکن بات کیسی کہی ہے, ہم تو جی ڈرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی فوج ہے ہارون صاحب. اچھا یہ فوج ہے, ان کو چاہیے اس کابینہ کو توڑ دیں بجٹ کے بعد. میں یہ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, عمر بھر کے تجربے کے پیش نظر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اس کابینہ کو توڑ دیں اور کوئی دانا لوگوں سے مشورہ کر کے ایسی کابینہ بنائیں جو مشکل حالات میں, حالات آپ 2 سال سے یہ مشورہ دے رہے ہیں ہارون صاحب, کچھ نہ کچھ تو کر آپ 2 سال سے مشورہ دے رہے ہیں, دانا لوگوں سے مشورہ کریں, دانا لوگوں سے مشورہ کریں, ان کی سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. دیکھیں جو کوئی ڈیمیج اگر ریپیئر ہو سکتا ہے تو اس کابینہ کو, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, آپ کو ہوتا ہے میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا, شیخ رشید سے کل شام مشورہ کر لیتے, وہ انہیں یہ کام کرنے نہ دیتا, وہ کہتا مرحلہ وار کر لیں. ہاں صاحب یہ تو بم گر پڑے گا, اس لیے کہ جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں نا, خان صاحب تو لوگوں کے درمیان نہیں رہتے, وہ تو جلسے پہ سٹیج پہ چڑھے, تقریر فرمائی, ایئرپورٹ چلے گئے. آپ کو پتا ہے 30 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ تقریر فرمائی, سیدھے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے. میں نے کہا تم کہاں ہو؟ کہنے لگے میں ایئرپورٹ پہ ہوں. میں نے کیا کرنے کے لیے؟ کہ میں چین جا رہا ہوں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, اتنا بڑا تاریخی واقعہ, اس کے اثرات سمیٹنے تھے, آپ کو تو 1 ہفتہ لاہور سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے دانا لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ میرا ایک دوست تھا, اس سے میں پوچھتا تھا شہر بھر میں ڈھونڈ کے اتنا احمق ملازم تم کہاں سے تلاش کرتے ہو؟ تمہارا ڈرائیور ہے وہ احمق ہے, باورچی ہے وہ احمق ہے, کوئی اور آدمی ہے وہ احمق ہے, ورنہ ہے. ایسا آدمی ڈھونڈ کے بصیر رکھے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ کے بندے اس وقت اس طرح وہ چلیے وہ دائیں بائیں جو کیبنٹ انہیں توڑ دینی چاہیے, نئی کیبنٹ بنانی چاہیے. ہارون صاحب وہ جن کے نرغے میں اس وقت ہیں جو دائیں بائیں ان کے 2-4 لوگ ہیں, باقی اگر قسمت ہار گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے آج شام کو مشورہ ہو رہا تھا, کون ہو سکتا ہے چیف منسٹر؟ وہ ظاہر پی ٹی آئی میں سے ہوگا, اگر عارضی طور پبدیلی آئے گی, اپوزیشن بھی یہی چاہے گی کہ وہ نام ہو رہا تھا شاہ محمود قریشی, اس کی پوزیشن اس لیے خراب ہوگی, وہ باہر بھی لابینگ کرتا رہا, اور جنہیں پتہ چلنا چاہیے تھا انہیں پتہ چل گیا. اسد عمر صاحب کا نام لیا جاتا رہا, پھر کہا کچھ لوگوں نے کہا وہ اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں, ذہین آدمی تو ہیں, بندے اچھے ہیں. پھر کہا زیادہ لوگ کہہ رہے تھے میاں سومرو, میاں محمد اچھا سومرو صاحب سے یاد آئے ایک ملاقات, بڑے باوقار آدمی ہیں, کمپوز رہتے ہیں, فالتو بات نہیں کرتے, گورنر رہے ہیں, نگران وزیر اعظم رہے ہیں, کبھی کوئی سکینڈل نہیں ہوا, کوئی شکایت نہیں. چلے میں یہیں سے آگے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف, یعنی یہ بات شروع ہو گئی سنجیدگی کے ساتھ. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ سازش اپوزیشن کر رہے, اپوزیشن اب انہیں دم لینے دے گی, اب خود موقع دیا, اب خود موقع دیا. وہ اپوزیشن, ذرا اپوزیشن دیکھیں یہ کون سی ہے. لیکن آج لوگ مولانا فضل الرحمان کی بات بھی سننے کے لیے, جب لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگتی ہے وہ اس وقت ہر اس آدمی کی بات سنتے ہیں جو ان سے ہمدردی کرے.
تو اسی لیے تو ہارون صاحب ملاقاتیں بھی اب شروع ہو گئی ہیں. بلاول نے مینگل صاحب کو فون کر دیا ہے. شیخ صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے سامنے جو آپ نے شیئر کی, جو انہوں نے باتیں کی, اس وقت ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. حکومت تو ہمیں بڑی کمزور نظر آ رہی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ مدد نہ کرے یہ بجٹ پاس کرا سکتا ہی نہیں ہے. دیکھو مینگل نے تو صاحب انکار کر دیا. تو نجیب ہارون کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ عبد الشکور وہ جو ہے کراچی والا, اس کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ ریاض نے آج پھر تقریر کی, راجہ ریاض نے آج پھر تقریر کی ہے اپنی بینچز پہ کھڑے ہو کے اپنی بینچز کے لوگوں کے خلاف. زین بگٹی کی سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ یعنی آپ کے تو اپنے 5-7 آدمی ویسے ہی ناراض ہیں. تو چودھری صاحب خوش ہیں؟ چودھری پرویز علی خوش ہیں؟ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں ہارون صاحب. البتہ ان سے بہت خوش ہیں. بلدار صاحب سے ملاقاتیں بلدار صاحب سے بہت خوش ہیں. کہتے ہیں یہ آپ خبر دیں گے. زبردست وزیر اعلیٰ ہیں. اور کسی وقت میں چودھری صاحب سے جا کے پوچھنا چاہتا ہوں, چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے تونسا میں کیا ہو رہا ہے, تحصیل سلیمان میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تعریف میں کوئی تھوڑی سی کچھ کمی کریں. لیکن ہارون صاحب یہ ویسے انہونی ہے. پرویز الہی صاحب بلدار صاحب کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. ہم صرف خان صاحب کے اوپر آ کے ڈھول تاپے بتانا شروع کر دیتے ہیں. سیاستدان سیاست پرویز الہی صاحب بھی بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. سیاست کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں. ایسا کیا ہے ہارون صاحب؟ ایسا کیا ہے؟ ایک وائز کی چال بڑی باریک, اس پہ پھر کبھی بات کریں. اس پہ ایک تو وائز کی لرز جاتا ہے آواز اذان سے. اقبال کا شعر ہے, بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں, لرز جاتا ہے دکھاوے کے لیے, بڑی باریک ہے. یقین دلا کر آئے ہیں کہ کے ساتھ ہیں. نہیں, وہ تو بٹ چودھری صاحبان تو ٹھیک وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں. چودھری صاحبان سیاست کو واقعی سمجھتے ہیں. اگر یہ خوش قسمت ہوتے نا دونوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بدقسمتی ہے, تو یہ پہلے دن سے معاملات سنکرونائز کر کے چلتے. 12 ووٹ وزیر اعلیٰ سے اگر زیادہ لے سکتے ہیں شہباز شریف, تو ان 12 آدمیوں کو عمران خان کی حمایت پہ کیوں آمادہ نہیں کر سکتے؟ بلکہ اگر پہلے چند دنوں میں 5-7 دنوں میں 12 آدمیوں کو حمایت پہ اپنی آمادہ کر سکتے ہیں, تو 24 کو اور 25 کو بھی کر سکتے تھے. صحیح. مگر یہ اب قسمت تو کوئی کسی کی لکھی ہوئی نہیں بدل سکتا. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب یہ کل جو اہم چیز ہونے جا رہی ہے, یعنی وہ شوگر ملوں والا جا رہے ہیں, میار خان والا, اس کا کیا نام ہے, وہ وزیر ہو سکتا ہے, مونس علی نہیں ہو سکتا.